کسی عورت کے پیٹ میں حرام اولاد پل رہی ہے، زنا کی پیداوار ہے، اور اس نے اقرار بھی کر لیا ہے کہ حرام اولاد ہے، وہ کہہ بھی رہی ہے کہ فلاں آدمی سے میرا ساتھ سمبند بن چکا تھا اور اس کا حمل میرے پیٹ میں ہے، تو اسلام انسانیت کا وہ درس دیتا ہے کہ حرام اولاد ہونے کے باوجود اگر کسی عورت کے پیٹ میں پل رہی ہے تو پیٹ میں بچے کو مارا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر اسلامی قانون کہیں ہے اور زناکار کی سزا پتھروں سے مار مار کے مار ڈالنا ہے، لیکن اگر وہاں یہ پتا چل جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اگرچہ ناجائز ہے، اگرچہ حرام ہے، تو اسلامی ملک بھی اس عورت کو سزا نہیں دے سکتا جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ غلطی اس کی ماں کی ہے، اس بچے کی نہیں جو پیٹ میں پل رہا ہے۔ غور کیجئے، اسلام حرام اولاد کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو عورتیں اپنے پیٹ میں حلال بچوں کو گرا دیتی ہیں، ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن یہ بچہ جس کو تم نے گرایا ہے اپنے پیٹ سے، قیامت کے دن یہ بچہ اپنے ماں کی پستان اور اپنے ماں کی چھاتیوں سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامت ومعلق بین ثدیہا، وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ معلق بین ثدیہا، اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنی ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، اور اللہ کہے گا اے اس ماں کی پستان سے دودھ چوسنے والے بچے، کیا تیری کوئی شکایت ہے؟ کیا تو کچھ بولنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے اپنے رب سے کچھ کہنا ہے؟ اللہ اس کو زبان دے گا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، اپنی زبان ہٹائے گا، اپنا منہ ہٹائے گا، یقول، اور اللہ سے شکایت کرے گا، یا ربی ہاذہ امی قدلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا دودھ میں پی رہا ہوں، جس کی پستان سے میں لٹکا ہوا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، ہاذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، تو اس کا مت ہو، اس کو بھی تو جہنم میں پھینک دے۔ اللہ رب العالمین پھر اس عورت کو جس نے دنیا میں اپنے بچے کا مرڈر کیا بنا کسی غلطی کے، بنا کسی پریشانی کے، اس نے یہ سوچ کر کہ 3 لڑکیاں پہلے سے، چوتھا بھی میری لڑکی ہے، الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرانے کے بعد پتا چلا لڑکی ہے، نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اور ایبورشن کرا دیا، گرا دیا، قیامت کے دن اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ بچہ اپنی ماں کو خود جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا کہ نہیں اللہ اس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا۔ اسلام تو حرام اور ناجائز اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ انسانیت کا احترام ہے، انسانیت کا احترام۔ اسلام میں بہت جہاں تھوڑا بہت مسئلہ ہارڈ لگتا ہے وہیں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے۔ مان لیجئے رمضان کا مہینہ اور 20 روزے گزر چکے ہیں، آج کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی مسلمان ہو رہا ہے اور وہ 20ویں روزے کو مسلمان ہوا، تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا؟ روزے تو پورے مہینے کے فرض ہیں، لیکن کوئی ہندو یا کوئی عیسائی یا کوئی یہودی 20ویں روزے کو مسلمان ہو رہا ہے، 20 روزے تک ہندو تھا، عیسائی تھا یا یہودی تھا یا جینی تھا، بدھسٹ تھا، 20 روزے کے بعد مسلمان ہو رہا ہے 20ویں روزے کو، تو اب وہ روزہ کب سے رکھے گا؟ آج مسلمان ہوا ہے تو اب جب مسلمان ہوا تبھی سے تو رکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 20 روزے جو اس کے چھوٹے ہیں وہ پورے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو صاف مسئلہ ہے کہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ جب وہ اسلام لایا ہے تب تک وہ کافر تھا، اس پر روزہ فرض تھا ہی نہیں۔ آج وہ اسلام لایا تو اب جتنے روزے ہیں اتنے وہ رکھے گا، بقیہ روزے وہ نہیں رکھے گا۔ اس لیے نہیں رکھے گا کیونکہ اس وقت اس کے اوپر روزے فرض تھے ہی نہیں۔ کتنے روزے رکھے گا؟ جتنے باقی ہیں۔ ایک چیز اور سن لیجئے، 20ویں روزے کو اسلام لایا، لیکن اسلام لا رہا 5 بجے شام میں اور روزہ کھلتا ہے 6 بجے۔ اب 5 بجے وہ اسلام لا رہا ہے تو اسلام جیسی وہ 5 بجے لایا تو اب کیا کرے گا؟ آج کا روزہ کیا کرے گا؟
تو 5 بجے اسلام لاتا ہے تو 5 بجے ہی سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ 5 بجے سے پہلے اس کے اوپر روزہ فرض تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ کافر تھا۔ جیسے اسلام لایا ویسے اس پر روزہ فرض ہو گیا، ویسے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا۔ اب 5 بجے ہی وہ نیت کر لے گا کہ میں روزے سے ہوں۔ اسلام لے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام لاتے ہی اس کے اوپر عصر کی نماز فرض ہو جائے گی، کیونکہ ٹائم ابھی باقی ہے اور اسلام لا چکا ہے، عصر کا وقت ابھی باقی ہے، لہذا پہلے عصر کی نماز پڑھے گا اور یہیں سے اس کا روزہ بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ اسلام لا چکا ہے۔ جب سے اسلام لایا یہیں سے روزہ شروع، اور 6 بجے وہ روزہ سب لوگوں کے ساتھ کھول لے گا اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا، یہ ایک روزہ مانا جائے گا۔ یہ آسانی بھی ہے، یہ آسانی بھی ہے۔ اسلام مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ کیا وہ لوگ صحابہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ مشکل بنا دیا ہے۔ فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں صاحب، کیوں؟ اب رات میں 1 بجے جرجی صاحب کو ٹائم ملے گا، 3 بجے تک جلسہ چلے گا، پھر آدمی یہاں سے جائے گا، تھوڑی دیر کمر سیدھی کرے گا، فجر میں اٹھے گا؟ نہیں اٹھ پائے گا، کلیئر ہے۔ لیکن یاد رکھیے مولانا جرجیز کا جلسہ، اور اس جلسے میں 2:30 بجے 3 بجے تک جاگ لینا، اور اس جاگ لینے کے بعد صبح فجر کی نماز میں نہ آنا، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا ہے، یا یہ عذر نہیں ہوگا کہ میں جلسہ سننے کی وجہ سے رات میں جاگ لیا اس لیے فجر میں ہم نہیں اٹھ پائے۔ جلسہ کرانا فرض نہیں تھا، فجر کی نماز پڑھنا فرض تھا۔ آپ نے ایک فرض کو چھوڑا اس کام کے لیے جو آپ کے اوپر فرض ہی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، یہاں سے یہ میسج لے کے اٹھیے گا، یہ پیغام لے کے اٹھیے گا، یہ تصور لے کے اٹھیے گا۔ تو انسانیت یہ ہوتی ہے، انسانیت۔ تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تم کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب آپس میں بھائی ہو، تم آپس میں ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے، غور سے سننا، ہم مسلمان ہیں، یہ ہندو ہے، ہم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے، اب کورٹ میں گئے تو جج صاحب بیٹھے ہیں، اگر مسلمان ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم مسلمان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کر دیں، ہندو ہے تو وہ چاہتا ہے تھوڑا سا ہندو کی طرف جھکاؤ کر دیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ قرآن نے انسانیت، یہاں پر انسانیت کو فروغ دیا ہے، انسانیت کو بڑھاوا دیا ہے، اور کہا اگر تم سچے مسلمان ہو تو فیصلہ کرتے وقت نہ قوم دیکھو گے، نہ برادری دیکھو گے، نہ ذات دیکھو گے، نہ مذہب دیکھو گے، حکم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ بھائی جس کو جانا ہو ابھی اٹھ کے چلے جاؤ یار، کیوں بار بار اٹھ رہے ہو؟ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے ہم کو سامنے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم، آئے مسلمانوں، کسی قوم کی دشمنی، کسی مذہب کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم سچا فیصلہ نہ کر سکو، ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا، ہر حال میں سچا فیصلہ کرنا، چاہے وہ مسلمان کے خلاف جائے، چاہے وہ ہندو کے خلاف جائے، عیسائی کے خلاف جائے، تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے اپنے بیٹے کے خلاف جائے، تمہاری اپنی اولاد کے خلاف جائے۔ اچھا آپ کے ہاں مان لیجئے، ہمیں نہیں معلوم چاپی میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بنگال کے جلسوں میں بہت جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی لڑکا اسی گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا،
2-4 दिन के बाद पकड़ गए, गांव वापस आए। अब लड़की का बाप रोता है, ओ मेरी लड़की तो इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब जोर डाला जाता है गांव की तरफ से कि तू लेके भागा था, चल अब शादी करो उसके साथ। ये गांव की तरफ से फैसला होता है, शादी करो उसके साथ। और वो लड़का तैयार नहीं है शादी करने के लिए। वो लड़का कह रहा भाई शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ये लड़की का बाप कह रहा है ये लड़का लेके भाग गया मेरी लड़की को। अब मेरी लड़की तो बदनाम हो गई, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बदनाम तो हम हो गए, कौन मेरी लड़की से शादी करेगा। लड़के का बाप ये कह रहा भाई दोनों बातें करते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे रात रात भर, हम क्या करें। लड़का कह रहा हम शादी क्यों करें, शादी की कोई बात ही नहीं हुई है इससे हमारी। ठीक है हम भगा के ले गए तो तुम्हारे घर थोड़ी घुस के ले गए थे, हम फोन पे बात हुई फला जगह तुम आ जाओ, हम भी फला जगह चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे। हम वहां मौजूद थे, ये आ गई, हम लेके भाग गए। अब गांव में जो सरपंच होते, मुखिया लोग, सुनो, अगर यहां पर भी ऐसा होता है तो सुन ले इस गांव का मुखिया और सरदार, कयामत के दिन तुम्हें भी गवाही देना पड़ेगी और अल्लाह के सामने तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा ठीक है तू शादी नहीं करेगा, नहीं, अब उस लड़की का तो इज्जत खराब हो गई, हाँ तो क्या हुआ, चल 5 लाख रुपए जुर्माना देगा लड़का वाला लड़की को। अबे तेरे बाप का फैसला है। गांव के मुखिया, सरदार या सरपंच या पंचायत में जो लोग बैठकर ये फैसला करते हैं, ये सब रोंग है, कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। दुनिया में 5 लाख 4 लाख रुपया दिलवा सकते हो, लेकिन कयामत के दिन अपने आप को बचा नहीं सकते हो इस फैसले से। सवाल यह पैदा हुआ है कि लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आयद हो रहा है और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं। ये कहां की इंसानियत है, जबकि कुरान ये कह रहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने की, बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, दर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस की बात इंडियन कानून के खिलाफ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयारी ना हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है, लड़की भागती नहीं। सवाल है साहब मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की भगा के ले गया, तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका, वो पैसा भी लेके भाग गई और सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं, और ये फैसला पंचायत करती है, गांव की सरपंच करता है, मुखिया करता है, सरदार करता है, ये फैसला जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। शादी हो सकती है या नहीं वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल यह है क्या जुर्माना लड़के के ऊपर आयद होगा, जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था, आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, 1 हफ्ता गायब रहे, फिर आए।
وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لہذا جرمانہ عائد ہونا چاہیے تو دونوں پر ہونا چاہیے, کوڑے پڑنا چاہیے تو دونوں پہ پڑنا چاہیے, سنسار ہونا چاہیے تو دونوں کو ہونا چاہیے, اگر سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو برابر برابر ملنی چاہیے. آپ یہاں لڑکے پر 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا جرمانہ لگا کر آپ سزا نہیں دے رہے ہیں, بلکہ لڑکے سے لڑکی کو ایوارڈ دلوا رہے ہیں, انعام دلوا رہے ہیں. اب گاؤں کی اور دوسری لڑکیوں کو یہ اتساہن مل رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں, اگر شادی ہوگی تب بھی ٹھیک, اور نہیں ہوگی تو 5 لاکھ روپیہ ہمیں ویسے بھی مل جائے گا. اس 5 لاکھ روپے میں تو ہم دوسری شادی بھی کسی اور سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. سن لو, اس جرمانے پر جن لڑکیوں کے حوصلے بڑھتے ہیں ان کا گناہ بھی ان پنچایتوں کے سر پہ رکھا جائے گا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو, فیصلہ نہ کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعدلوا هو اقرب للتقوی, ہر حال میں انصاف کرنا, ہر حال میں سچی بات کہنا, چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں. زرہ ہوتی ہے, جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو ایک لوہے کی قمیص کی طرح یا کرتے کی طرح ایک وہ ہوتا تھا, وہ اپنے گلے میں ڈال لیا جاتا تھا تاکہ دشمن کا تیر سینے میں نہ لگے, اس لوہے پر لگ جائے. تیر آئے, کھنجر آئے, تلوار آئے تو وہ لوہے پر لگے, تو اس کو بولتے تھے زرہ. تو جنگ میں جاتے تھے تو زرہ پہن لیتے تھے صحابہ. حضرت علی کی بھی ایک زرہ تھی جو گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی. حضرت علی اندر چلے گئے, زرہ باہر رکھی رہی, جب گھر سے باہر آئے تو زرہ غائب ہو گئی. پانی ہے, ٹھیک ہے, چلو آج پی لیتا ہوں. وہ زرہ غائب ہو جاتی ہے. اور سنیے, 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے. آہا, سنتے رہیے میرے بھائیوں, بڑا زبردست مسئلہ. کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرہ. حضرت علی نے اس یہودی سے کہا, یہ زرہ میری ہے. اور حضرت علی کون ہے؟ امیر المومنین. امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا, اس کو سمجھانے کے لیے بول دوں, چیف منسٹر. امیر المومنین ہے, پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں. یہودی سے کہتے ہیں, یہودی یہ زرہ تو میری ہے, تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا, اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرہ پر, یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے. حضرت علی نے کہا, تم پنگا لے رہے ہو, تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زرہ میری ہے. اس یہودی نے کہا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیجیے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ زرہ آپ کی نہیں میری ہے. حضرت علی نے کہا, میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں. چاہتے تو چیف منسٹر تھے, اپنے لوگوں کو بھیج کر وہ زرہ لے سکتے تھے, لیکن نہیں. دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا. کہاں؟ کورٹ میں, عدالت میں. اور جج کون ہے؟ قاضی شریح. اور یہ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے. جج کس کا؟ علی نے بنایا. لیکن جج بنا ضرور رہے حضرت علی, لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے. جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے. قرآن کی اس آیت کے پیش نظر کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے. صحیح فیصلہ کرنا, چاہے وہ کسی کے خلاف. اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے. حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے ہیں قاضی شریح کی عدالت میں.
قاضی شریح کی عدالت میں یہ ایسا جج نہیں تھا جو ہمارا چوکیدار بنا دیتا ہے، اس لیے بابری مسجد کا فیصلہ ان کے پکش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے۔ یہ سسٹم نہیں تھا وہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کورٹ میں موجود ہے، ایک کٹ گھرے میں کھڑے ہیں، یہودی بھی دوسرے کٹ گھرے میں کھڑا ہے۔ پوچھا ہے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ کہا اس یہودی کے پاس ایک زرہ ہے، وہ زرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زرہ میری ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زرہ مجھے دلوائی جائے۔ قاضی صاحب نے کہا ہے یہودی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زرہ میری ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، زرہ میری ہے، اس وقت میرے پاس ہے، میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں۔ قاضی نے حضرت علی سے کہا ہے علی یہ شخص کہہ رہا وہ زرہ میری ہے، تم کہہ رہے ہو میری ہے، ابھی زرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے، بھی اس کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ اس گواہ کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں اس زرہ میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زرہ ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا ہے۔ کہا اس گواہ کو بلاؤ۔ جب گواہ کو بلایا گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے، وہ کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے، اے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زرہ ہے اور میں زرہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میرے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، لہٰذا یہ زرہ میرے ابو کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس زرہ کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے، قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے اے علی جی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن و حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے، لہذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ، آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی ہے میرے پاس، اپنے غلام کو بلایا، جب غلام کٹ گھرے میں آتا ہے حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے، غلام نے گواہی دی کہ یہ زرہ علی کی ہے، ہمارے آقا کی ہے۔ حضرت جج صاحب نے پوچھا قاضی صاحب نے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ان کا غلام ہوں۔ فرمایا کمبر نام ہے میرا، میں ان کا غلام ہوں۔ کہا ہے علی شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے، ہمیں مارا جائے گا، ستایا جائے گا، لہذا مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں۔ اے علی معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ۔ حضرت علی نے کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر کہا اے جج صاحب، قاضی صاحب، ان دو گواہیوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ آج کل تو 100 روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے اے یہودی، حضرت علی زرہ کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے، وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے، اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، لہٰذا علی ناکام رہے زرہ کو اپنا ثابت کرنے میں۔ وہ زرہ کے مالک تم ہو اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زرہ کے حقدار تم ہی رہو گے، وہ زرہ تمہاری رہے گی، اس زرہ پر تمہارا حق ہے،
تم جا سکتے ہو اور زرہ بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ اس جج کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا، یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا۔ فیصلہ میں اگرچہ زرہ میں حضرت علی کی تھی، زرہ حضرت علی کی تھی، لیکن گواہ وغیرہ نہ لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے۔ یہودی اس زرہ کو اٹھاتا ہے، کٹ گھرے سے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے جج صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد رسول اللہ نے بتایا، آپ نے وہی فیصلہ کیا، اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر جبر تو نہیں کیا جاتا، ظلم تو نہیں کیا جاتا۔ آپ کی عدالت میں اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اب میرا فیصلہ سن لیجئے جج صاحب، قاضی صاحب، حضرت علی سچے ہیں، یہ زرہ حضرت علی ہی کی ہے، یہ دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا، میں اس کو اٹھا لایا، 6 مہینے تک میں نے اس کو چھپایا، اور ایک دن جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں علی کے سامنے آ گیا تاکہ علی میری زرہ کو دیکھ لیں، پھر دیکھیں کیا ریئیکشن لیتے ہیں۔ پھر ساری پرتکریا عدالت کے مطابق چلتی ہے، اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ زرہ علی کی ہے، میں علی کو دے رہا ہوں، اور آج اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا۔ آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہودی اسلام لے آتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، تو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ نا انصافی کرو، نا انصافی نہیں ہونی چاہیے۔